اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انما انا لکم نذیر مبین فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق کریم والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم۔ سورہ حج کا 7واں رکوع ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کو بتا دے کہ میں ایک واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ واضح طور پر سب کچھ بیان کر دینا یہ میرا کام ہے، منوانا اور ہاتھ پکڑ کر عمل کروانا میرا کام نہیں، اور عذاب لانا بھی میرا کام نہیں۔ مجھ سے عذاب لانے کی جلدی کرنا تمہاری حماقت اور جہالت ہے۔ میری دعوت و تبلیغ پر جو ایمان لے آئے اور عمل صالح میں مشغول رہے اس کے لیے مغفرت اور عزت کے رزق کی خوشخبری دیتا ہوں۔ میں نذیر بھی ہوں اور بشیر بھی ہوں۔ تم اگر ایمان نہیں لاتے تو اپنا انجام سوچ لو۔ اور جو لوگ عاجز کرنے کے لیے ہماری آیات میں کوشش کرتے ہیں، یعنی ہماری آیات کو کبھی جادو کبھی شعر بناتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں کہ یہ پرانوں کی لکھی ہوئی باتیں ہیں، اور اس طرح کی باتیں کر کے اہل ایمان کو عاجز کرانا چاہتے ہیں، ایسے لوگ جہنمی ہیں، کیونکہ حق واضح ہونے کے بعد بھی حق قبول نہیں کرتے اور خواہ خواہ کی حجت بازی کرتے۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فيمسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم۔ اس آیت مبارکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کے مخالفین کی طرف سے جن شکوک و شبہات کا اظہار ہو رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ پچھلے انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا ہے کہ جب وہ لوگوں کو اللہ کا کلام پڑھ کر سناتے تھے تو شیطان کافروں کے دل میں شکوک و شبہات پیدا کر دیتا، جس کی بنا پر وہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے۔ لیکن چونکہ یہ شکوک و شبہات اصل میں بے بنیاد ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کا کوئی اثر خالص مسلمانوں پر باقی نہیں رہنے دیتا، بلکہ انہیں نیست و نابود کر دیتا ہے۔ الملک یومئذ للہ، قیامت کے دن صرف اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہوگی، اہل دنیا کی مجازی حکومت سلطنتیں ختم ہو چکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہی دونوں جماعتوں مومنوں اور کافروں کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور آیات الہیہ کو جھٹلایا ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ چونکہ دنیا میں وہ ایمان قبول کر کے باعزت نہیں رہنا چاہتے تھے اور کفر میں عزت سمجھتے تھے، لہٰذا انہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا جس میں بہت سخت عذاب ہے اور بہت بڑی ذلت بھی ہے۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وان اللہ لہو خیر الرازقین۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا ان کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ انہیں ضرور اچھا رزق دے گا، اور یقین رکھو کہ اللہ ہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ایسی جگہ میں داخل فرمائے گا جس سے وہ خوش ہوں گے، یعنی انہیں جنت نصیب فرمائے گا جو انہیں پسند ہوگی، وہاں ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے کہیں جانا گوارا نہیں کریں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور اللہ جاننے والا علم والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، اور وہی اللہ ہے جس نے تمہیں زندگی دی ہے، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، اور واقعی انسان بڑا ناشکر ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكَنْهُمْ نَاسِكُوهُ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے ہر امت کے لوگوں کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے جس کے مطابق وہ عبادت کرتے ہیں۔ بعض لوگ اس بات پر اعتراض کرتے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو احکام دیے ہیں ان میں سے کچھ ان احکام سے مختلف ہے جو پچھلے انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کی امتوں کو دیے گئے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں اس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے، یعنی مختلف انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کی شریعتوں میں اللہ تعالیٰ نے عبادت کے مختلف طریقے مقرر فرمائے تھے اور ہر دور کے مناسب شریعت کے مختلف احکام دیے تھے، لہٰذا اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے کچھ احکام پچھلی شریعتوں سے الگ ہے تو اس میں نہ کوئی اعتراض کی بات ہے اور نہ بحث و مباحثے کا کوئی موقع۔
لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكَنَهُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کے طریقے مقرر کیے ہیں جن کے مطابق وہ عبادت کرتے ہیں، سو اس معاملے میں وہ آپ سے جھگڑا نہ کرے اور آپ ان کو اپنے رب کی طرف بلاتے رہے، بلا شبہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيم، آپ ہدایت پر ہے جو سیدھا راستہ ہے۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کرے تو آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ يحكم بینکم یوم القیامۃ فیما کنتم فیہ تختلفون، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے درمیان ان چیزوں میں فیصلہ فرما دے گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور خود ان لوگوں کو بھی اس بارے میں کوئی علم حاصل نہیں، یعنی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں جس سے یہ علم حاصل ہو سکے کہ یہ بت واقعی خدائی کا درجہ رکھتے ہیں۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور ان ظالموں کا آخرت میں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مثال کے ذریعے سے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر تم جن کی عبادت کرتے ہو اور جنہیں مدد کے لیے پکارتے ہو، یہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، سب مل کر بھی ایک مکھی پیدا کرنا چاہے تو عاجز ہو کر رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی کائنات کا خالق ہے، اس کی عبادت چھوڑ کر عاجز مخلوق کی عبادت کرنا اور عاجز مخلوق سے مرادیں مانگنا بہت بڑی بے وقوفی ہے اور بہت دور کی گمراہی ہے۔ گویا جو شخص انبیاء اکرام علیہم السلام کی دعوت توحید سے منہ موڑے گا، قرآن سے اعراض کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اعراض کرے گا، وہ اسی طرح عاجز مخلوق کے سامنے ذلیل ہوگا۔ جو لوگ خالق و مالک کی توحید کے قائل نہیں، رب ذوالجلال کی عبادت نہیں کرتے، اس ذات پاک کو سجدہ نہیں کرتے، وہ یوں ہی مارے مارے پھرتے ہیں اور اپنے سے بھی زیادہ عاجز مخلوق کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی کمزور اور مطلوب بھی کمزور ہے۔ طالب سے مراد مشرک ہے یعنی غیر اللہ کی عبادت کرنے والا، اور مطلوب سے مراد معبود باطلہ ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جیسے عابد ویسے ہی معبود، دونوں ہی ضعیف ہے۔ معبود تو ضعیف اس لیے کہ نہ مکھی پیدا کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر ان کے جسم پر مکھی بیٹھ جائے تو وہ اڑا نہیں سکتے، اور اس کی عبادت کرنے والے اس لیے کمزور ہے کہ اس کی کمزوری عقل کے اعتبار سے ہے کہ وہ ایسی چیز سے نفع کا امیدوار ہے جو اپنے چڑھاوے کی چیز کو مکھی تک سے نہیں چھوڑا سکتا۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا بتوں پر اگر مکھیاں بیٹھ جائے تو بت تو اپنے اوپر سے وہ مکھی نہیں ہٹا سکتے، تو چہ جائے کہ وہ دوسروں کی مدد کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے بدعات و رسومات سے محفوظ فرمائے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والوں کو چن لیتا ہے اور آدمیوں سے بھی، یعنی فرشتوں میں سے انتخاب کرنا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن کی وحی کے لیے منتخب کیا، اسی طرح انسانوں میں سے اللہ جس کو چاہتے ہیں پیغمبر بناتے ہیں۔ ان اللہ سمیع بصیر، بلا شبہ اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم والی اللہ ترجع الامور، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور خیر کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسے کہ جہاد کا حق ہے۔ واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس نے تمہیں اپنے دین کے لیے منتخب کر لیا ہے اور تم پر دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ ملت ابیکم ابراہیم، اپنے ابا جان ابراہیم کے دین کو مضبوطی سے تھام لو۔ وسماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا اس سے پہلے اور اس قرآن میں بھی۔ لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس،
تاکہ رسول تمہارے بارے میں گواہ بن جائے اور تم لوگوں کے مقابلے میں گواہ بن جاؤ۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، سو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ هُوَ مَوْلَاكُمْ، وہ تمہارا مولا ہے۔ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، سو وہ خوب مولا ہے اور خوب مددگار ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا 17واں پارہ مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالی خیر کے ساتھ پورا قرآن کریم مکمل فرمائے اور ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔